بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس میر، منسٹر انفارمیشن، گلگت بلتستان آپ سے مخاطب ہوں. میرا تعلق گلگت سے ہے. بنیادی طور پر کشمیری فیملی سے میرا تعلق ہے. میرے بزرگ جو ہیں، فور فادرس جو ہیں، وہ گلگت بلتستان میں آباد ہوئے اور پھر یہیں سے جو ہے زندگی آگے بڑھی. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی گلگت سے ہی حاصل کی اور پھر یہاں سے ہی اپنا ماسٹر بھی کیا. میں گلگت بلتستان کا پہلا گولڈ میڈلسٹ انٹرنیشنل ریلیشن سے. اس کے بعد پھر میں نے اپنی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے میں سویڈن چلا گیا اور سویڈن سے پھر میں نے جو ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹریٹ ایم فل جو ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کیا. سیاست سے چونکہ میرا تعلق میرے بزرگوں سے ہی تھا، میرے والد گرامی بھی سیاست سے ان کا بھی تعلق تھا گلگت بلتستان میں، اور میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ بھی زمانۂ طالب علمی میں جب وہ انڈیا میں پڑھتی تھی تو وہاں سے جو ہے ان کا بھی ایک فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا. میں ابتدائی زندگی سے ہی جب میں میٹرک میں نے پاس کیا اس کے بعد سے ہی میں سیاست میں تھا، اور سیاست میں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے شروع کی تھی اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے یہ سفر آگے بڑھا. اور محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہے پھر میں باقاعدہ طور پر جو ہے نون لیگ کا حصہ بنا. نون لیگ چونکہ ایک ترقی پسند پارٹی تھی، اس کا جو مینیفیسٹو تھا بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کا وہ کافی اٹریکٹ کرتا تھا. دنیا کے آج کی جو ہمارا پیرایا ہے، ماڈریٹ پیرایا جو ہے، اس پیرایا میں نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ لیڈر تھے جن کے نیریٹیو کو میں نے پسند کیا، دیکھا، اسٹڈی کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کے ساتھ ہوئے. گلگت بلتستان میں حافظ الرحمان صاحب نے جب 2003 میں باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا، سیاست میں جب وہ آئے، نون لیگ میں آئے، تو میں ان کا ہم سفر تھا اور ہم دونوں اکٹھے ہی ہم دونوں نے پھر گلگت بلتستان میں نون لیگ سے جو ہے اپنی سیاست کا آغاز 2003 سے کیا. اس کے بعد پھر چیمبر آف کامرس میں بھی میں ڈائریکٹر رہا. ہوتے ہوتے زندگی پھر آپ نے دیکھا 2015 کے الیکشن ہوئے اور 2015 کے الیکشن میں اللہ نے نون لیگ کو گلگت بلتستان میں یہ موقع فراہم کیا. ہمارا مینیفیسٹو جو کہ گلگت بلتستان کی جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں تھیں ان میں منفرد تھا. وہ اس حوالے سے منفرد تھا کہ ہمارے مینیفیسٹو میں وہ حقیقی گلگت بلتستان کی ضرورت تھی، بنیادی چیزیں جو تھیں وہ ہمارے کچھ اہداف تھے، ترجیحات تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے. وہ ترجیحات جو تھی وہ کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی کے مینیفیسٹو میں نہیں تھی. پہلے تو مینیفیسٹو ہی نہیں ہوتا تھا ان کا. ہمارے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں تھیں. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان ہوا اور ایک ڈائنامک لیڈرشپ حافظ الرحمان کی چیف منسٹر کی شکل میں گلگت بلتستان میں جب شروع ہوئی تو اس مینیفیسٹو پہ عمل درآمد شروع ہوا. اور آج ہم 2020 میں کھڑے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے مینیفیسٹو کو 100% اچیو کیا ہے. آج ہمارا مینیفیسٹو، اس کے اندر جتنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جتنے ہمارے اہداف تھے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ ان پہ 100% جو ہے عمل درآمد ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم نے کام کیا گلگت بلتستان میں. پہلا ہدف جو پہلی ترجیح جو تھی ہماری گلگت بلتستان میں وہ قیام امن کی تھی. اور آج ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا قیام امن کے لیے. آج 5 سال میں گلگت بلتستان میں سیکٹیرین وائلنس کا ایک سنگل کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے، ایک سنگل FIR رپورٹ نہیں ہوئی ہے، ایک سنگل کیس FIR نہیں ہوا ہے. گلگت بلتستان کے میں کرائم ریٹ ہم نے وہ گر گیا ہے. آج وہ ایریاز گلگت بلتستان میں نہیں ہے. آج لوگ ایک بار پھر انہی تاریخی اپنی روایتی انہی مذہبی رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے ماضی میں تھا. یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے ایک ہمارا ہدف تھا کہ ہم قیام امن کے لیے کام کریں. اور بے شک گلگت بلتستان کے عوام نے ہمارے اس منشور کو جو ہے سرخرو کیا اور گلگت بلتستان قیام امن میں آج کامیاب ہوا. دنیا کا بہترین قیام امن کا علاقہ ڈکلیئر ہوا. اور اس ڈکلیئرنس کے بعد جو ہے آج آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں تقریباً 7 ملین ٹورسٹ جو ہیں وہ داخل ہوئے. اس میں نیشنل تھے، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میگا پروجیکٹس تھے ان پہ کام شروع ہوا. اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تقریباً گلگت بلتستان کے اندر 150 سے 200 ارب کے PSDP کے میگا پروجیکٹس نواز شریف صاحب نے شروع کیے، جن میں روڈ انفراسٹرکچر تھا، بڑے بڑے RCC بریجنگس تھی، بڑے بڑے ہاسپٹلس تھے،
یونیورسٹیز تھی, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, اس قسم کے سیوریج کے پروجیکٹس وغیرہ تھے. تقریباً 150 سے 200 کے قریب یہ پروجیکٹس ہیں. ہماری ADP کے پروجیکٹس ہیں جو تقریباً جو ہے پاکستان کا واحد صوبہ ہے گلگت بلتستان جس کی ADP 100% گزشتہ 4 سال میں میچور ہوتی رہی ہے. اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 100% اپنے ٹارگٹ پہ مکمل ہوا ہے. یہ پاکستان کا پہلا صوبہ ہے گلگت بلتستان جو ہے. چیلنجز اور بھی تھے ہمارے سامنے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہر سیکٹر میں, ہر شعبے میں گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے کام کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے وفاق میں جب ان کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے, اور گلگت بلتستان میں حافظ الرحمان بطور وزیر اعلیٰ, ان تینوں شخصیات نے, ان تینوں لیڈرز نے اپنی ڈائنامک شخصیت کے حوالے سے, اپنے ڈائنامک ویژن کے حوالے سے گلگت بلتستان کو ایک ماڈریٹ, ایک ترقی یافتہ, ایک پرامن خطہ بنانے کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں. ہم یہ کہنے میں بہت بجانب ہیں کہ یہ 5 سال گلگت بلتستان کی تاریخ کے عظیم 5 سال ہیں. اس کی ترقی کے, امن کے, خوشحالی کے. ان 5 سالوں میں گلگت بلتستان میں اعلیٰ قانون سازی ہوئی, ان 5 سالوں میں بہترین منصوبہ بندی ہوئی, ان 5 سالوں میں بہترین پالیسی سازی ہوئی, اور سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی ذہن سازی ہوئی, امن کے حوالے سے, اتحاد کے حوالے سے, پیار و محبت کے حوالے سے, یکجہتی کے حوالے سے. یہ 5 سال گلگت بلتستان کے محفوظ ترین 5 سال ہیں, اور یہی 5 سال انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ایک محفوظ گلگت بلتستان وجود میں آئے گا انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون نے 2015 میں جو مینیفیسٹو پیش کیا تھا, اس مینیفیسٹو کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آج 100% اس مینیفیسٹو کے اوپر کام ہوا ہے. ہم نے اپنے تمام وعدے پورے کیے. ہمارا وعدہ تھا گلگت بلتستان کی عوام سے کہ ہم گلگت بلتستان کو امن دیں گے, ہم نے امن دیا. ہمارا وعدہ تھا گلگت بلتستان کی عوام سے ہم قانون کی بالادستی دیں گے, تو قانون کی بالادستی دی. ہمارا وعدہ تھا گلگت بلتستان کی عوام سے ہم آپ کو ایک محفوظ گلگت بلتستان دیں گے, تو ہم نے آج وہ محفوظ گلگت بلتستان ہم نے دیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں وہ تمام بنیادی ادارے جو گلگت بلتستان کی ضرورت تھی وہ بنے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2020 میں کہ جب ہم پھر عوام کے سامنے جائیں گے تو ایک نئے مینیفیسٹو کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ ضرور جائیں گے, کیونکہ مزید چیلنجز ابھی ہیں. ہم اپنی 2015 سے 2020 تک کی جو ہماری پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے, اور اگر پرفارمنس پہ ووٹ پڑتا ہے, اتحاد پہ ووٹ پڑتا ہے, یکجہتی پہ ووٹ پڑتا ہے, امن پہ ووٹ پڑتا ہے, ترقی پہ ووٹ پڑتا ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کی حقدار ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑے گا. یہ ہمیں یقین ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام امن کو چاہتی ہے, ترقی کو چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے, نواز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے, حافظ الرحمان کے ویژن کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں بھی بہت کام کرنا باقی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ابھی آئینی حوالوں سے بہت سارا کام کرنا باقی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی اداروں کے حوالے سے بہت سارا کام کرنا باقی ہے. انشاءاللہ 2020 کے اگر انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ایک نئے گلگت بلتستان کے ساتھ, ایک مستحکم گلگت بلتستان کے ساتھ, ایک جدید گلگت بلتستان کے ساتھ اپنی عوام کے سامنے کھڑے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ کنفیوژنس جو ہیں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون نے 2015 میں ایک آئینی گلگت بلتستان کا جو وعدہ کیا تھا, ایسی بات نہیں تھی. پاکستان مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل مین اسٹریمنگ کے لیے ضرور بات کی تھی کہ مین اسٹریم کیا جائے گلگت بلتستان کو, اور مین اسٹریمنگ کے لیے نواز شریف صاحب نے ڈیولوشن کا جو ایک فارمولہ تھا اس ڈیولوشن کے فارمولے کے اوپر بات چیت کی تھی. اس ڈیولوشن کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2018 میں گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ڈیولوشن ہونی تھی وہ ڈیولوشن بھی ہوئی, اسی فریم ورک کے اندر ہوئی جو 18ویں ترمیم کے تحت باقی 4 صوبوں کو ہوئی. اسی فریم ورک کے اندر گلگت بلتستان میں بھی ڈیولوشن ہوئی. پھر ڈیلیگیشن آف پاور بھی ہوا. 2018 آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں, ریفارمز ہم کہتے ہیں, وہ بیسکلی ڈیلیگیشن آف پاور اور ڈیولوشن کا ڈاکومنٹ تھا. یہ ڈاکومنٹ 2018 میں آیا. اسی کے ساتھ ساتھ سرتاج عزیز کمیٹی جو بنی اس کی رپورٹ بھی کمپلیٹ تھی, لیکن اس کے لیے پھر 2 سال کا عرصہ بیچ میں رکھا گیا کہ جی ڈیولوشن ہونے کے بعد کم سے کم 2018 میں اگر ڈیولوشن ہوا ہے, ڈیلیگیشن آف پاور ہوا ہے, تو پھر کم سے کم 2 سال ہمیں ملنے چاہیے.
2020 میں جا کر جو ہے پھر جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن ہے جس میں انٹرم کانسٹیٹیوشن کا جو ایک پروونس بنانے کی سفارش کی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہونا تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر پاکستان میں ہمارے ملک میں 2018 کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر نیا پاکستان کے نام سے ایک پریشر گروپ سامنے آتا ہے اور اس نے پورا ہی نظام تتر بتر کر دیا. 2018 میں جو ڈیلیگیشن ہوئی تھی, ڈیولیوشن ہوئی تھی, وہ بھی انہوں نے اسے بھی چیلنج کر دیا. ان حالات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے مین اسٹریمنگ کے لیے, کانسٹیٹیوشنل مین اسٹریمنگ کے لیے, گلگت بلتستان کو ایک آئینی اسٹیٹس کے حوالے سے مین اسٹریم کرنے کے لیے. جو قومی ادارے ہیں ان میں نمائندگی کے لیے بے شک پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی اپنے سٹانس کے اوپر کھڑی ہے. وہ ضرور آگے جائے گی, ضرور بات کرے گی. سرتاج عزیز کمیٹی کی ریکمنڈیشن پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انٹرم پروونس کا جو اسٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور ود ان کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنل ڈیولیوشن ہے, انسٹیٹیوشنل مین اسٹریم ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے گلگت بلتستان کو یہ اسٹیٹس ملنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان ایک ڈیپینڈنٹ صوبہ ہے وفاق پر. جو ہے گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے وفاق کی گرانٹ ان ایڈ کو, جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. گلگت بلتستان کی اپنی کوئی اتنی بڑی ریونیو نہیں ہے, اتنا ریونیو کا کوئی بہت بڑا پول نہیں ہے گلگت بلتستان کا, جہاں سے ہم جو ہے اپنے اخراجات کو یا اپنی ڈیولپمنٹ کو میٹ کر سکیں. تو ہمارے بے شمار پروجیکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں, خواہ میگا پروجیکٹس ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ میڈیم ٹائپ کیوں نہ ہو, وہ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وفاق کی گرانٹ کے اوپر, جو ہے وہ وفاق کے فنڈس کے اوپر. PMLN نے گلگت بلتستان میں ایک جو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے ایک بہت بڑا اپنا ایک پلان دیا تھا. اس پلان پر کام 2018 تک تو ہوتا رہا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان نے اپنی جو ریکمنڈیشن وفاق کے سامنے رکھی تھی, نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی تھی, دن پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ان کے سامنے رکھی تھی, وہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان میں ہینزل پاور پروجیکٹ بننا چاہیے, عطاباد پاور پروجیکٹ بننا چاہیے, گلگت بلتستان میں KIU پاور پروجیکٹ بننا چاہیے, فنڈر پاور پروجیکٹ بننا چاہیے, شغرتھن پروجیکٹ بننا چاہیے. یہ بجلی کے وہ بڑے منصوبے تھے جن کو ہم نے ریجنل گرڈ کے تحت پہلے ان منصوبوں کو بننا تھا. اس کے بعد ریجنل گرڈ جو ہمارا جو تھا تقریباً 25 ارب کا پروجیکٹ جو تھا, ان تمام منصوبوں نے اس ریجنل گرڈ کے ساتھ لنک ہو جانا تھا. 2018 تک تو یہ کام ہوتا رہا اور اس پہ بھرپور کام ہوا اور ہمارے بے شمار پروجیکٹس منظور ہوئے. وہ پروجیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 2018 کے انتخابات ہوتے ہیں, ان انتخابات میں پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوتی ہے, تو یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ کھڈے لائن لگا دیے جاتے ہیں. یہ اپروڈ پروجیکٹس تھے, پلاننگ کمیشن سے اپروڈ تھے, فائنانس ڈویژن سے اپروڈ تھے, PSTP میں اپروڈ تھے. لیکن وفاق میں نئی آنے والی حکومت تحریک انصاف کی, اس نے گلگت بلتستان کے ان تمام بجلی کے میگا منصوبوں کو کھڈے لائن لگا دیا اور انہیں سائڈ کر دیا. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہینزل پاور پروجیکٹ, PMLN واحد وہ جماعت ہے گلگت بلتستان میں جس نے آپ کے پاور پروجیکٹس کو نالوں سے ہٹا کر جو ہے دریا کے اوپر لگانے کا جو ہے اپنا منصوبہ پیش کیا تھا. رن آف دا ریور کے پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہے ہمارا جو پلان تھا وہ سامنے رکھا گیا تھا. اس کا پہلا پروجیکٹ آپ نے دیکھا جو ہینزل پاور پروجیکٹ تھا. ہینزل پاور پروجیکٹ کے ٹینڈر پروسیس ہونے کے باوجود اسے لا کر آج 1 سال ہونے کو آیا ہے, اس پہ کام رکوایا گیا, اس کے فنڈز کو روکا گیا ہے, اس پہ کام نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. تو PMLN نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے ہماری جو پلاننگ تھی, ہماری جو منصوبہ بندی تھی, ہماری جو حکمت عملی تھی, وہ 2018 تک بالکل اپنی ایک سولو فلائٹ کے ساتھ جا رہی تھی اور تمام پروجیکٹس اپنے میچورٹی کی طرف, جس کو آپ کہیں, وہ ایک سولو فلائٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد, تحریک انصاف کے آنے کے بعد ان تمام پروجیکٹس کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت نقصان پہنچا ہے. یہ نقصان گلگت بلتستان کا نقصان ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تحریک انصاف کو, وفاق کی حکومت کو یہ بات ماننی چاہیے کہ گلگت بلتستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. گلگت بلتستان کی ترقی کو روکنے کا مقصد پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ترقی کے لیے دن رات ایک کیے ہیں اور ایک سمت کا تعین کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے. وہ سمت ترقی کی تھی, خوشحالی کی تھی, جسے آج جو وفاق میں حکومت ہے اس نے روکا ہے. گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں اپنے اہداف, اپنی ترجیحات کے ساتھ اصلاحات کا بھی ایک چیپٹر رکھا تھا. وہ اصلاحات کیا تھی؟
وہ اصلاحات بنیادی طور پر اداروں کے اندر اصلاحات تھی. اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا, ادارہ سازی کرنا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پہ توجہ دی. آپ دیکھتے ہیں کہ 2015 سے پہلے کا گلگت بلتستان یا 2015 سے پہلے کے جو ادارے تھے, 2015 کے بعد 2015 سے لے کر 2020 تک ان اداروں نے ڈیلیور کیا ہے. کیسے ڈیلیور کیا ہے؟ میں آپ کو ہیلتھ سیکٹر میں بتاؤں. ہیلتھ سیکٹر میں آج دنیا مانتی ہے کہ گلگت بلتستان میں بے شمار کام ہوا ہے. جس سیکٹر کے اندر صرف 150 ڈاکٹرز تھے, آج وہاں پر 600 ڈاکٹرز ہیں. جس ہیلتھ سیکٹر کے اندر صرف اور صرف آپ کے پاس کوئی 70-80 کے قریب ٹیکنیشینز ہوا کرتے تھے, آج وہاں پر 400 لوگوں کی ایک بہت بڑی فلیٹ ہے, ٹیکنیشینز کی, نرسنگز کی ایک بہت بڑی فلیٹ یہاں پر موجود ہے. جس گلگت بلتستان میں صحت کے شعبے میں کارڈک ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, کینسر ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, ٹراما ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, فیملی ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, آج وہ تمام ہاسپٹلز یہاں پر تیار ہو چکے ہیں. جس گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ MRI کی مشین نہیں ہوتی تھی, وہاں آج MRI کی مشین لگی ہوئی ہے. آج CT اسکینس کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں, آج ڈیجیٹل ایکس ریز کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, آج وہاں پر ڈائلیسس کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. کام بے شک گلگت بلتستان میں ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت کام ہوا ہے. کورونا آیا, کورونا بالکل ایک نئی وبا تھی. دنیا کے بڑے بڑے ممالک, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک وہ کولیپس کر گئے. ایسے حالات میں گلگت بلتستان نے ایک اچھی منصوبہ بندی کے تحت کورونا کو بھی ہینڈل کیا ہے, مینیج کیا ہے. ہم 10 فروری سے جب ہمیں چائنا کے بارڈر کا بتایا گیا اور ووہان کے اندر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بڑی کانشیس ہو چکی تھی. لہٰذا اس بارڈر کو کھولنے کے لیے, ہنجرا بارڈر کو کھولنے کے لیے ہم پر پریشر دیا ہے, لیکن ہم نے اس بارڈر کو نہیں کھولا. گلگت بلتستان کے لیے ہم نے کہا جی گلگت بلتستان کو محفوظ رکھنا ہے تو یہ بارڈر بند رہے گا, لہٰذا اس بارڈر کو بند رکھا. مین وائل پھر آپ نے دیکھا کہ توفتان سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آیا. اس کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی لوگوں کی ایک ٹریولنگ شروع ہوئی, لیکن اللہ کا شکر کہ ہم نے 10 مارچ کو اپنی تمام منصوبہ بندی کووڈ-19 کے حوالے سے تیار کر لی تھی. اور جو ہی توفتان سے اور باقی انٹرنیشنل ٹریولرز جتنے بھی تھے, جب ان کی گلگت بلتستان کی جانب روانگی شروع ہوئی تو ہمارے پاس اس وقت بنیادی طور پر ایک تیاری موجود تھی کہ ہم نے ان سب کو, جتنے آنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے آئسولیشن سینٹرز اور ان کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹرز کا بندوبست کر لیا تھا. ان کے لیے ہماری ہیلتھ ٹیمیں تیار ہو چکی تھیں. ایکوپمنٹ نہیں تھا ہمارے پاس. اس ایکوپمنٹ کے لیے مین وائل چائنیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوئی, انہوں نے بھی ہمیں سامان دیا, NDMA نے بھی ہمیں دیا. ہم نے اپنے وسائل سے بھی جو کچھ خریدنا تھا وہ خریدا. اور گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں اپنی آبادی کے اعتبار سے, اپنے ریسورسز کے اعتبار سے, گلگت بلتستان ہمارے ملک کا شاید پہلا صوبہ ہے جس نے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بلکہ گلگت بلتستان کا لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبوں نے جو فیصلہ کیا وہ اسی ماڈل کے اوپر کیا ہے کہ یہی آئیڈل ماڈل ہے گلگت بلتستان کا جس پر کووڈ-19 کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آج گلگت بلتستان میں اگر کووڈ-19 کنٹرول ہے, آج گلگت بلتستان کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر کووڈ-19 ہاسپٹلس تیار ہو رہے ہیں, 3 ہاسپٹلس 2 گلگت میں تیار ہو رہے ہیں, 1 سکردو میں تیار ہو رہا ہے. تو یہ تیاریاں ایک بروقت تیاریاں جن کو آپ کہیں, اس سے بڑھ کر شاید پاکستان کے کسی صوبے میں کیا ہو جو گلگت بلتستان میں کیا ہے. اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اس وقت حالات کنٹرول میں ہیں, عوام کا بھی تعاون رہا ہے اس کووڈ-19 کے حوالے سے. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تو ایجوکیشن 2015 سے پہلے کیا تھی؟ ایجوکیشن کا یہ عالم تھا کہ ایجوکیشن کا ادارہ ہی پورا لیز پہ بک چکا تھا, نیلام ہو چکا تھا. اس کو واپس ریوائیو کرنا تھا. اس ادارے کو واپس لایا گیا, اس ادارے کو دوبارہ اسٹیبلش کیا گیا, عوام کا اعتماد اس ادارے پر بحال کیا گیا, محکمہ تعلیم کو دوبارہ کھڑا کیا گیا. اس ادارے سے آج آپ دیکھیں جب ہم آئے 2015 میں ہم نے ریفارمز کی اس ادارے کے اندر. اس کے اندر ہم نے کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کی ایجوکیشن کو فری کر دیا. کلاسز کے ان کی کتابیں ہم نے فری کر دی, ماڈل سکولز ہم نے دیے, کیڈٹ کالج ہم نے بنائے, بلتستان یونیورسٹی ہم نے بنائی, ہم انجینئرنگ یونیورسٹی کی بنیاد ہم نے رکھی, میڈیکل کالج کی بنیاد ہم نے رکھی, بنیادی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا. یہ تمام چیزیں جو تھیں, یہ تمام اس کے پیچھے میں آپ کو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. صرف میڈیکل کالج ہی نہیں تھا, انجینئرنگ کالج بھی تھا, اس میں LPG ایئر مکس گیس کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی تھا, اور بھی چند ایک ایسے پروجیکٹس تھے
جن پروجیکٹس کو جب ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے، یہ اپروو پروجیکٹس تھے سارے، ان کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے جب ہم سائٹ پر جاتے تھے، گورنمنٹ نے کچھ زمینیں جب ایلوکیٹ کی تھی اس کے لیے، تو جب ان زمینوں پر پہنچتے تھے وہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے سیاست چمکانے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ گلگت بلتستان کا المیہ ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کوئی زمینوں پر سیاست کرتی ہے، کوئی لاشوں پہ سیاست کرتی ہے، کوئی فرقہ وارانہ نعروں پہ سیاست کرتی ہے، کوئی گلگت بلتستان کے عوام کی سیاست نہیں کرتا۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت کو بھی یہی فیس کرنا پڑا، ایسے ہی عناصر کو فیس کرنا پڑا۔ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھنے جاتے تھے تو وہاں پر بھی یہی لوگ سامنے آ جاتے تھے کہ عوام کی زمینیں ہیں، یہ زمینیں نہیں دی جائیں گی۔ تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ منصوبہ میڈیکل کالج بھی تو عوام گلگت بلتستان کی عوام کا ہے، انجینئرنگ کالج بھی تو گلگت بلتستان کی عوام کا ہے، LPG ایئر میکس گیس کا پروجیکٹ بھی تو گلگت بلتستان کی عوام کا ہے۔ یہ تو گلگت بلتستان کی عوام کی پراپرٹیز ہیں جو گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بننے تھے، گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے بننے تھے، گلگت بلتستان کی آئندہ نسلوں کے لیے بننے تھے، لیکن وہاں پر سیاست چمکائی گئی صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ میڈیکل کالج بھی ڈیلے ہوا، انجینئرنگ کالج کی فیکلٹی تو تقریباً اس وقت 60% کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ LPG ایئر گیس جو مکس کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی اسی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام کو، نوجوانوں کو کم از کم ایسے عناصر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جو ان کے ایک روشن مستقبل کے خلاف سیاست کرتے ہیں، سیاست نہیں بلکہ منافقت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جی پرائیویٹ سکولز کے بارے میں جو ہے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے گزشتہ 3 سال سے اس ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا کام نہیں تھا گلگت بلتستان کے اندر کہ پرائیویٹ سکولز کو جو ہے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے ودن اندر اس کے اندر لایا جائے، رکھا جائے۔ کچھ ہمارے پرائیویٹ سکولز بھی جو ہیں وہ اس کے حامی نہیں تھے، کچھ حامی تھے۔ گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے جو اپنا ہوم ورک کر رہی تھی اس حوالے سے بھی بہت سارا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا، لیکن اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے۔ دیکھیں کوئی بھی سیکٹر ہو، اگر اس سیکٹر کے لیے قانون سازی موجود نہیں ہے تو وہ سیکٹر بکھر جاتا ہے، وہ سیکٹر ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ سکولز نے گلگت بلتستان میں بہت کام کیا ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن ان کے لیے ایک فورم کی ضرورت تھی، گورنمنٹ کے ایک امبریلا کی ضرورت تھی۔ اسی کے لیے پرائیویٹ سکول بل جو ہے وہ ٹیبل کیا جانا تھا، اور انشاءاللہ ہم نے ابھی اسمبلی ریکوزٹ کی ہوئی ہے۔ اسمبلی کا جو آنے والا اجلاس ہے اس میں پرائیویٹ بل جو ٹیبل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے یہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سکولز کو ریگولیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں مین اسٹریم کرنے کے لیے، ان کو ویلفیئر کرنے کے لیے، ان کو ایک بہتر نہج پر لانے کے لیے، ایک اچھے کریکولم پر لانے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرے گی، اور پرائیویٹ سکولز جو ہوں گے انشاءاللہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے، گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ گلگت بلتستان کی عوام کے سامنے میں اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز ہے کیا۔ بنیادی طور پر دنیا میں کسی بھی ماڈریٹ اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں آپ، دنیا میں کسی بھی ماڈریٹ ٹیریٹری کے اندر چلے جائیں، ماڈریٹ نظام کے اندر، سسٹم کے اندر آپ چلے جائیں، تو ایک سسٹم بنا ہوتا ہے وہ لینڈ ریفارمز کا، لینڈز کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے لینڈ ریفارمز کے پر کام شروع کیا، اور اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان تمام کی مشاورت حاصل کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت گلگت بلتستان نے کوئی زبردستی ایسا قانون، مجوزہ قانون بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ گلگت بلتستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، بہت ٹاپ سے لے کر باٹم تک ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کی ریکمنڈیشنز کو لا کر لینڈ ریفارمز کا حصہ بنا دیا گیا۔ باوجود اس کے بھی یہ سلسلہ جو ہے، سازشوں کا سلسلہ جو ہے، غلط فہمیاں پھیلانے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رکا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، بلکہ میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ حق کے ملکیت اور حق کے حاکمیت والے جو ہیں، جنہوں نے گلگت بلتستان کو اس حوالے سے جتنا نقصان پہنچا ہے، شاید تاریخ میں اتنا نقصان گلگت بلتستان کو کبھی نہ پہنچے۔ میری یہ بات گلگت بلتستان کی عوام کو کچھ سالوں کے بعد سمجھ آئے گی کہ حق ملکیت اور حق حاکمیت بنیادی طور پر گلگت بلتستان کے حقوق
کا نعرہ نہیں ہے بلکہ حقوق سے روگردانی کا نعرہ ہے۔ لینڈ ریفارمز بنیادی طور پر چیز کیا تھی؟ لینڈ ریفارمز بنیادی طور پر ان تنازعات کا خاتمہ تھا جو گزشتہ سالوں سے اشروں سے اشرے گزر رہے ہیں، لوگ لٹیگیشنز کے اندر ہیں، وہ داس یہ داس، اس داس پر اس گاؤں کا قبضہ، اس داس کا قبضہ، اس داس پر قبضہ، لوگ گاؤں آپس میں، موضوعات آپس میں جو ہیں وہ دست و گریبان سالوں سے اشروں سے آپس میں ایک دوسرے پہ قتل عام کر رہے تھے۔ لینڈ ریفارمز بنیادی طور پر آیا تھا ایک فیصلہ کرنے کے لیے کہ جی آپ پہلے سب سے پہلے زمین کا جو ہے تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے، زمین کا تعین کیا جائے، اور پھر اس کے جو حقدار ہیں ان کو اس کو تفویض کر دیا جائے قانونی طور پر۔ یہ تھی لینڈ ریفارمز۔ اس میں گورنمنٹ نے ایک سچویشن یہ دی تھی کہ اس میں 20%، 30%، 10% اگر گورنمنٹ کو آپ دیں تو گورنمنٹ جو ہے عوامی منصوبوں کے لیے اس 10%، 20%، 30% کو استعمال کرے گی، باقی 70%، 80% گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو ہی، جس جگہ میں جو زمین ہے وہ عوام کو تفویض کر دے گی اور قانونی طور پر تفویض کر دے گی اور اس کے اس تنازع کو ختم کر دے گی اگر وہ تنازع وہاں پر موجود ہے تو۔ یہ تھا بنیادی طور پر لینڈ ریفارمز کمیشن کا نقشہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی زمینوں پر قبضہ کیا گورنمنٹ نے، صوبائی حکومت نے، ایسا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو نو توڑ رولز ہیں۔ نو توڑ رولز لانے والے کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے نو توڑ رولز کا گلگت بلتستان میں تعارف کروایا، نافذ کروایا۔ نو توڑ رولز کے تحت گلگت بلتستان کی زمینیں بانٹی گئی۔ نو توڑ رولز کے تحت گلگت بلتستان میں زمینیں نہ جانے کس کو دی گئی، یہ گلگت بلتستان کی عوام سمجھتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نو توڑ رولز جو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے متعارف کروائی تھی گلگت بلتستان میں، اس پر جو ہے لینڈ ریفارمز کمیشن لا کر گلگت بلتستان کی عوام کو گلگت بلتستان کی زمینیں ان کی ملکیت بنا کر انہیں تفویض کر دی جائیں، جسے کچھ لوگوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ لیکن گلگت بلتستان کی عوام دیکھے گی کہ لینڈ ریفارمز اگر اس علاقے کے اندر نہیں ہوئے تو گلگت بلتستان کا مستقبل، زمینوں کا مستقبل ایک بار پھر خطرے میں ہوگا۔ گلگت بلتستان کا یہ تنازع ایک بار پھر خطرے میں موجود ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر سیاسی بالغ نظری اور پولیٹیکل میچورٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاسی اداروں میں اس کی بڑی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کسی حد تک پولیٹیکل میچورٹی بھی موجود ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی موجود ہے، فیصلہ سازی کرنے کا ایک بہترین ایک اختیار بھی موجود ہے۔ صوبائی حکومت نے حافظ الرحمان کی قیادت میں بڑے تاریخی فیصلے کیے ہیں، بہترین فیصلے کیے ہیں، صرف فیصلے ہی نہیں کیے بلکہ ان فیصلوں میں عمل درآمد بھی کروایا ہے۔ ریفارمز کے حوالے سے چلے جائیں تو بہترین ریفارمز آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے چلے جائیں تو بہترین ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادارہ سازی میں اگر دیکھیں تو بہترین ادارہ سازی آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ تو یہ ایک اچھی لیڈرشپ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو، اور عمل درآمد کرنے والی مشینری جو ہوتی ہے وہ بیوروکریسی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ 5 سال گواہ ہیں کہ ان 5 سالوں میں بہت کام ہوا ہے، ہر شعبے میں بہت کام ہوا ہے۔ تو فیصلہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیا، عمل درآمد بیوروکریسی نے کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور بیوروکریسی ایک پیج پر رہے ہیں۔ ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کی ترقی کا سفر جو تھا وہ خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے رزلٹ بھی دیا۔ اب آپ آ جائیں کہ اب ہماری حکومت کے 2 مہینے باقی رہتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں کیا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کون کہتا ہے نہیں ہے؟ آج بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی کیبنٹ اپنے فیصلے کر رہی ہے، گلگت بلتستان کی اسمبلی اپنے فیصلے کر رہی ہے، قانون سازی کر رہی ہے۔ تو کہاں پہ کوئی ایسی شکایت موصول ہوئی ہے جہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ جی یہاں پر اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار آئینی طور پر ہمارا حق ہے، گلگت بلتستان کا حق ہے، گلگت بلتستان کی عوام کا حق ہے، اور یہ حق بہترین طور پر استعمال ہوگا اور استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور ہماری مشرعی اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ 19-20 کا فرق جسے آپ کہیں کہ عمل درآمد میں سم ٹائم ہو جاتا ہے، 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے
کہ جی کہ یہ خدا نخواستہ کوئی کنسپیریسی ہو رہی ہے یا اس میں کوئی تیسرا ہاتھ جو اس میں ملوث ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وفاق کی بات کی کہ جی وفاق میں جو ہے جب صوبائی حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو وفاق جو ہے وہ کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے۔ ایسے حالات رونما ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جب وفاق میں ایک دوسری حکومت ہو، دوسری پارٹی کی حکومت ہو، صوبوں میں دوسری پارٹی کی حکومت ہو تو انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں وہاں پہ۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ترقی یافتہ، ایک مضبوط اور ایک مستحکم پاکستان کے لیے وفاق کو اپنے صوبوں کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے چاہیے، اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے مستحکم پاکستان کا فیصلہ، اور مستحکم پاکستان کے فیصلے سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہونے چاہیے۔ گلگت بلتستان میں ابھی بہت سارے کام ہونے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 2020 کے الیکشن میں جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ مزید اختیارات کے لیے گلگت بلتستان میں مزید آئینی ایکسٹینشن کے لیے ایکسپینشن کے لیے بات کریں گے کہ جتنی ایکسپینشن ہوگی، کانسٹیٹیوشنل ایکسپینشن ہوگی، ایکسٹینشن ہوگی، جتنی ڈیولوشن ہوگی، جتنی ڈیلیگیشن آف پاور ہوگی، گلگت بلتستان اتنا مستحکم ہوگا، پاکستان اتنا مستحکم ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں ڈیولپ اسٹیٹس کے اندر بھی سم ٹائم غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، پارلیمنٹیرینس کے درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان میں بھی آ جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی ایسا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ رونما ہو گیا، رات گئی، بات ختم ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن چیزیں پھر اپنی سمت میں واپس بھی آ جاتی ہیں، اپنی جگہ پہ واپس بھی آ جاتی ہیں، آ گئی ہیں۔ اصل مسئلہ گلگت بلتستان کا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ وزارت امور کشمیر ایک بار پھر جو ہے 2018 میں گلگت بلتستان کو جو ڈیولوشن ہوئی ہے یا ڈیلیگیشن آف پاور ہوئی ہے، اس کو واپس ریورس کرنے کا جو ہے کچھ وہاں پہ سوچا جا رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے گلگت بلتستان کا مسئلہ۔ گلگت بلتستان کی عوام کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ریلیجیس پارٹیز کو اس پہ بیٹھنا ہوگا، سر جوڑنا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک بار پھر گلگت بلتستان کو بے اختیار کرنے کے لیے شاید وفاق میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو گلگت بلتستان کو بے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر گلگت بلتستان کے وہی اختیارات، تمام اختیارات کو اٹھا کر وزارت امور کشمیر کو واپس دے دینا چاہتے ہیں۔ وہ اختیارات کیا ہیں؟ وہ اختیارات قانون سازی کے ہیں، وہ اختیارات آپ کی انتظامی صلاحیتوں کے ہیں، وہ اختیارات آپ کی مالی جو اختیارات ہیں اس کے ہیں۔ تو ایک بار پھر اگر گلگت بلتستان وزارت امور کشمیر کے ہاتھ چلا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا گلگت بلتستان پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ریزسٹ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، ورکر، ووٹر، سپورٹر بطور جماعت اس کو ریزسٹ کرے گی۔ ہم کسی طور پر بھی گلگت بلتستان میں ہونے والا ڈیلیگیشن آف پاور جو نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کو دیا ہے اسے واپس ہونا نہیں دیں گے، کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون فرنٹ لائن پر کھڑی ہوگی گلگت بلتستان کے اختیارات کے لیے۔ جی، پولیٹیکل پروسیس کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، ٹیریٹری کے لیے، اس کی سیاسی زندگی، سیاسی روح کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ہے یہ بنیادی ماخذ ہوتا ہے کسی بھی علاقے کو اس کی ڈائریکشن کے اوپر ڈالنے کے لیے، کسی بھی اسٹیٹ کو اس کی رائٹ ڈائریکشن پہ ڈالنے کے لیے۔ ہماری خواہش شروع دن سے رہی ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، جمہوری جماعت ہیں، بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، فریڈم آف پریس پہ یقین رکھتے ہیں، آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں، آزادی ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کام کرے، ایک آزاد ووٹ پول ہو، سیاسی جماعتیں آزادی کے ساتھ اپنی کمپین کریں اور عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں اسے قبول کیا جائے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ یا الیکشن انجینئرنگ کسی بھی علاقے کے لیے
بالخصوص گلگت بلتستان کے لیے. گلگت بلتستان اپنی جیوگرافی کے اعتبار سے، اپنی ڈیموگرافی کے اعتبار سے، اپنے پولیٹیکل مائلیج کے اعتبار سے ایک سینسٹیو علاقہ ہے. یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ، یہاں پر الیکشن انجینئرنگ، یہ کسی طور پر بھی گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے یا ایک مستحکم پاکستان کے لیے کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت آزادانہ انتخابات گلگت بلتستان کی ضرورت ہے. یہ آزادانہ طور پہ ہونے چاہیے. اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کی الیکٹورل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام پر چھوڑ دینا ہے کہ عوام کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. رہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ان 5 سالوں میں ڈیلیور کیا ہے. وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کمپیٹیولی اگر دیکھا جائے گزشتہ 30 سال کو، تو یہ 5 سال کے بلتستان کے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم 5 سال ہیں ہر حوالے سے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی پرفارمنس کے ساتھ عوام کے سامنے جائے گی، عوام کے سامنے رکھے گی، اپنی پرفارمنس سامنے رکھے گی. عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا، لیکن الیکشن آزادانہ ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، ٹرول کے تحت نہیں ہونے چاہیے جسے ہم قبول نہیں کریں گے. سوال تو ہو گیا ویسے اس میں کھل کے بتائیں. آزاد پولیٹیکل میں نے کہہ دیا آزاد چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، وہ پرسنل ہو جائے گا سوال. 2015 سے 2020 تک کا جو ہمارا سفر تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت کا جو سفر تھا، لیڈ بائی حافظ الرحمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وہ سفر کئی چیلنجز سے گزرتا ہوا بالآخر آج 2020 میں سرخرو ہو گیا. اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کیا. آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے بطور جماعت، بطور حکومت اپنا حق ادا کیا. جو مینڈیٹ ہمیں گلگت بلتستان کی عوام نے دیا تھا، اس مینڈیٹ کو ہم نے 100% پورا کیا. ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے پرفارم کیا، ہم نے ادارے بنائے، ہم نے امن دیا، ہم نے قانون سازی کی، ہم نے قانون کی بالادستی قائم کی. ہم نے وہ جو ضرورت تھا گلگت بلتستان کی بنیادی ضرورت تھی، وہ ہم نے پوری کر دی. لہٰذا آج 2020 میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کی عوام سے کیا ہر وہ وعدہ نبھایا جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا. ہر وعدہ نبھایا، ہم نے کر دکھایا. اب آ جائیں آئندہ انتخابات، تو آئندہ انتخابات کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے مینیفیسٹو کے اوپر کام کر رہی ہے. 2020 کے مینیفیسٹو پہ کام کر رہی ہے. ہم اپنا منشور تیار کر رہے ہیں. ہماری منشور کی کمیٹی اس وقت نوٹیفائی ہو چکی ہے. انشاءاللہ یہ منشور بھی گلگت بلتستان کی ترقی کا منشور ہوگا، ایک عظیم گلگت بلتستان کا منشور ہوگا، ایک ترقی یافتہ گلگت بلتستان کا منشور ہوگا، ایک محفوظ گلگت بلتستان کا منشور ہوگا. یہ منشور لے کر ہم انشاءاللہ اپنی 2015 سے 2020 تک کی پرفارمنس اور پھر آئندہ کا 5 سال منشور جو ہمیں وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام ایک بار پھر گلگت بلتستان کے روشن مستقبل کو ووٹ دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، حافظ الرحمان کی قیادت کو ووٹ دیں گے، نواز شریف کو ووٹ دیں گے.